دیکھیے آج 21 ربیع الاول ہے اور آج بہت ہی بڑے محدث، حدیثوں کا علم ہندوستان میں شائع اور عام کرنے والے حضرت محدث عبدالحق دہلوی، حضرت محدث عبدالحق دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا عرص پاک ہے، اور یہ بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ بہت ساری انہوں نے حدیث کی کتابوں کو لکھا ہے۔ مہرولی شریف میں آپ کا مزار ہے، کئی بار ہمارے جانے کا اتفاق ہوا، اور آج رئیس الحسن صاحب نے ایک میسج بھیجا تو پھر میں نے کہا بیان ہی کر دیا جائے۔ آپ بہت ہی محنت سے پڑھے اور اپنے والد سے آپ نے علم دین سیکھا۔ آپ کے والد نے آپ کو خوب محنت سے پڑھایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے بچپن میں، اور سیر و سپاٹا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ہی محنت سے پڑھا، اور آج سے لگ بھگ آپ کا عرص جو ہے یہ 394 سال کا ہے، یعنی 394 سال آپ کو گزرے ہوئے ہو چکے ہیں۔ 94 سال کی عمر آپ نے پائی، 94 سال کی آپ کی عمر ہوئی، اور محرم کے مہینے میں 958 ہجری میں آپ سلیم شاہ سوری کا زمانے میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے قرآن کریم کی تعلیم سے لے کر قافیہ تک اپنے والد ماجد سے ہی پڑھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ سیف الدین ہے۔ آپ نے خوب ہی محنت سے حضرت کو پڑھایا اور خوب لکھایا۔ بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، مگر آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں میرا کوئی عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں مجھے ایک عمل پر بھروسہ ہے، ایک عمل پر بھروسہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھتا ہوں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں لکھی، مشکات المصابیح ہے، اس کی آپ نے شرح لکھی۔ وہ کہتے ہیں بہت سا، وہ خود بتاتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، پیش کرنے کے لائق نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض صرف تیری عنایت سے اس قابل ہے کہ وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور نہایت ہی عاجز و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت سے بھی کئی سو سال پرانے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت آتی ہو، یعنی ایسا کوئی مقام نہیں ہے کہ میلاد شریف سے زیادہ خیر و برکت تو دیتا ہو کہیں پر بھی۔ اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہیں جائے گا، کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور جو کوئی درود و سلام پڑھے، ایک تو اپنی بات بتا دی، دوسروں کے لیے بتا رہے ہیں، جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی دعا اللہ پاک رد نہیں فرمائے۔ ایک تو اپنے لیے بھی بتا دیا، اور دوسرے مومن مسلمانوں کے لیے عمل بھی بتا دیا کہ جو مسلمان صدق دل سے، سچے دل سے درود و سلام پڑھ کے دعائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی رد نہیں فرمائے گا۔ یہ آپ فرما رہے ہیں 100 کتابیں لکھنے کے بعد، اور پوری زندگی 94 سال کی زندگی آپ نے دین اسلام پر وقف کر دی۔ پوری زندگی آپ دین کا کام کرتے رہے، مگر بھروسہ کس چیز پر ہے؟ حضور کے میلاد شریف پر جب درود سلام پڑھے اس پہ بھروسہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی
اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ 21 ربیع الاول، جو آج ہے 21 ربیع الاول 1092 ہجری کو، اب کتنی چل رہی ہے؟ 1446 چل رہی ہے، اور آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہوا ہے 1092 ہجری میں، یعنی 394 سال آپ کی وفات کو پردہ فرما ہوئے ہو گئے، جبکہ 94 سال آپ کی کیا کہتے ہیں کل عمر ہوئی۔ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 958 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنی ہجری میں؟ 958 ہجری میں آپ کی جو ہوئی ہے وہ پیدائش ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے 1272 میں، کئی سو سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ اور آپ کا مزار یہی مہرولی شریف میں شمشی تالاب ہے ایک جگہ، میں نے حضرت بختیار کاکی کا جب بیان ہوا تو اس میں بتایا تھا۔ حضرت بختیار کاکی، خواجہ بختیار کاکی کے مرید تھے بادشاہ شمس الدین التمش، اور بادشاہ شمس الدین التمش کو بہت فکر تھی دلی والوں کی، تو انہوں نے سوچا کہ دلی والوں کے لیے کچھ تالاب وغیرہ بنایا جائے پانی پینے کے لیے، تو بہت سوچتے رہے کہاں بناؤں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہنچو، اور وہیں پر حضور بھی وہاں موجود تھے، اور حضور نے فرمایا یہاں اس جگہ تالاب بناؤ۔ جب یہ بادشاہ وہاں پر جیسی آنکھ کھلی خواب سے، اور صبح کو فوراً پہنچے تو وہاں دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری پہلے ہی وہاں پر کھڑے ہوئے، ان کے پیر و مرشد یہ خواجہ غیر نواز خلیفہ وہاں پر موجود ہیں۔ کہا یہیں پر تالاب کھودو، تو وہاں پر تالاب، اسے کہتے ہیں شمشی تالاب، شمشی ہاؤس، وہاں کھودا گیا تو